آج ہم بات کریں گے ایک عظیم نبی حضرت صالح علیہ السلام کے واقعہ پر۔ یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے، خاص کر سورہ الاعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا تھا جو اپنی طاقت اور رہنا سہنا پر فخر کرتی تھی، مگر شرک اور گناہوں میں گھری ہوئی تھی۔ قوم سمود کا تعارف۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آئے تھے اور عرب کی جگہ الحجر میں رہتے تھے، جو آج بھی سعودی عربیہ میں مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قوم بہت ہی طاقتور تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے گھر بنائے۔ ان کی عمارتیں ان وقت کی سب سے آگے نکلی سویلائزیشن کا نشان تھی۔ قرآن میں آیا ہے کہ یہ لوگ اتنی قوت پر غمنڈ کرتے تھے کہ کہتے، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام کا دعوت۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے بندے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح انہی کی قوم سے تھے اور قوم کے لوگ ان کو سمجھدار اور ایماندار مانتے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کو شرک چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو قوم نے کہا، اے صالح، آپ تو ہم میں ایک سمجھدار شخص تھے، آپ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، لیکن آپ نے ہمیں اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔ معجزہ، اللہ کی ناقت یعنی کہ شی کیمل۔ جب قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی لاؤ، تو اللہ نے ان کو ایک عظیم معجزہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور پہاڑ کی ایک چٹان سے ایک بہت بڑی ناقت یعنی کہ شی کیمل زندہ نکل آئی۔ یہ اللہ کا نشان تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی ناقت ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی زمین میں آرام سے چرنے دو۔ اس کے لیے پانی کا ایک دن مقرر ہے اور تمہارے لیے ایک دن۔ اس ناقت کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھیے، ایک چٹان سے یہ زندہ جانور نکلا۔ اس لیے ہی تو کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ناقت ایک عظیم نشان تھی۔ پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے چٹان پھٹ گئی اور ایک زندہ جانور نکل آیا۔ قوم کا انکار۔ لیکن دوستوں، جیسے پرانے انبیاء کے واقعات میں ہوتا رہا، اکثر قوم نے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا۔ بے شک ہدایت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، کچھ نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ صرف کچھ لوگ ہی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی زیادہ تر لوگ نے ان کا انکار کیا۔ ناقہ کو قتل کرنا۔ نفرت اور ضد میں قوم کے کچھ بگڑے ہوئے لوگوں نے ایک دن مل کر اللہ کی ناقہ کو قتل کر ڈالا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ناقہ کی ٹانگ کاٹ دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سخت چیتاونی دی، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر ڈالا، اب صرف 3 دن تک تم اپنے گھروں میں مزے لے لو، اس کے بعد عذاب تم پر نازل ہوگا۔ قوم نے مذاق اڑایا اور کہا، لاؤ دکھاؤ ہمیں عذاب۔ پھر وہ وعدہ پورا ہوا۔ تیسرے دن صبح کے وقت ایک سخت زمین ہلا دینے والی زلزلہ یعنی ارتھ کویک اور سیاح آئی جو ان کے دل چیر گئی۔ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن میں آتا ہے، پھر انہیں ایک چیخ نے پکڑ لی اور وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑ گئے۔ سورہ ہود 67۔ ان کی وہ شاندار عمارتیں، پہاڑوں کے مکان سب بیکار ہو گئے اور قوم برباد ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قول۔ جب یہ عذاب آیا اور قوم ختم ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام دے دیا، تمہیں نصیحت کی، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ عبرت اور پیغام۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اللہ کے رسولوں کی بات کا انکار کرنے کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا انتہائی خطرناک ہے۔ دنیا کی قوت، عمارتیں اور مال و دولت ہمیشہ نہیں بچا سکتی۔ بچا سکتا ہے تو صرف اللہ پر ایمان اور اس کی اطاعت۔ قرآن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ واقعہ ایک عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ جو ہمیں یقین دلاتا ہے
کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شرک اور گناہ سے بچ کر صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے رسول کی ہدایت پر چلیں۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پروفٹ سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کو مس نہ کریں۔